آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ آسٹریلوی پولیس نے بونڈائی بیچ فائرنگ کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا ایک شخص مارا گیا۔ فائرنگ کرنے والا دوسرا شخص زخمی اور حراست میں ہے۔ آسٹریلوی اور برطانوی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والے ایک شخص کی شناخت نوید اکرم کے نام سے ہوئی ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی شناخت احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ حملہ آور کو پکڑنے اور اسلحہ چھیننے کے دوران احمد بھی زخمی ہوا۔ احمد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز احمد کی حالت بہتر بتا رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ ساحل پر فائرنگ کا یہ واقعہ تکلیف دہ ہے۔ آسٹریلیا میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے سڈنی میں فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ معاشرے میں ایسے پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذمہ داروں کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے اور مکمل طور پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ سڈنی واقعے پر پاکستان سمیت عالمی برادری کی شدید مذمت اور اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سڈنی میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی ہے اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی سڈنی میں فائرنگ واقعے کی مذمت، کہا متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایک برائی اور انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے۔ پاکستان کو روزانہ دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے، اس لیے ہم درد کو سمجھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ یہودی تہوار پر سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ ہماری دعائیں متاثرین یہودی کمیونٹی اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین کے صدر نے کہا کہ وہ سڈنی میں فائرنگ کے واقعے پر صدمے سے دوچار ہیں۔ سڈنی واقعے کے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سڈنی واقعے پر جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر دیا اور آسٹریلیا میں رہنے والے ایک پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو حملہ آور قرار دے دیا۔ شیخ نوید نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا دہشت گردی کے کسی بھی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی تصویر کو استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈے نے ان کی سلامتی اور ساکھ کو داؤ پر لگایا ہے۔ شیخ نوید نے اپیل کی ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو روکا جائے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ روڈ آئلینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کو فائرنگ کے سبب بند کر دیا گیا۔ فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں ہوئی۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS9 شکارپور کے ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز علی درانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا حلقہ PS9 شکارپور کے ضمنی انتخاب میں ووٹ کی گنتی مکمل۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز علی درانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ JUIFA کے رشد اللہ شاہ نے 9,412 ووٹ لیے۔ آغا شہباز علی درانی کی جیت کی خوشی میں کوٹ درانی میں جشن منایا گیا۔ سندھ اسمبلی کی نشست سابق اسپیکر سندھ اسمبلی غازی سراج درانی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ٹھنڈیانی روڈ پر ملزم شمریز کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو ملزم اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم شمریز مارا گیا۔ وردہ قتل کیس میں ملزمہ ردا اور اس کے شوہر سمیت 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست ردا کے پاس 67 تولے سونا امانتاً رکھوایا تھا۔ ملزمہ 4 دسمبر کو سونا واپس کرنے کا کہہ کر وردہ کو ساتھ لے کر گئی، جس کے بعد 8 دسمبر کو وردہ کی لاش ٹھنڈیانی کے قریب ویرانے سے ملی تھی۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا ہے، اللہ اس دنیا ہی میں حساب کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے کی کرپشن دیکھیں۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے کہا کہ این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کو متحد کرنا ہے تو تمام اقوام کو متحد ہونا ہوگا۔ ہم یہ بھی چیلنج دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہ کرپشن کے ثبوت لائیں، چاہے کسی بھی کے خلاف ہو۔ انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا ان کے خلاف کارروائی کرے گی انشاءاللہ۔ ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں، جو تازہ سروے کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب سب سے نیچے ہے پورے پاکستان میں۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانیز اون چودھری مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ ان کے ساتھ وزارت سمندر پار پاکستانی کا وفد بھی پاکستانیوں کے مسائل سننے کے لیے کوشاں ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں جانیے۔ دبئی میں وزیر مملکت اوورسیز پاکستانی اون چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل جاننے کے لیے مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے ہیں، ان کے مسائل حل کریں گے۔ وہ دبئی میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اماراتی نیشنل ڈے پر سجائی گئی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جو مسائل ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، ہم نصر صاحب کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، اور جو مسائل ہیں یہاں پر پاکستانیوں کے کوئی نادرا کا ان کو ایشوز آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہترین اقدامات کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن محمد افضال بھٹی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی میں پاکستانیوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ سفیر پاکستان شفقت علی خان نے پاکستانیوں کو اماراتی قوانین کی پاسداری کی درخواست کی۔ اماراتی قومی دن کی تقریب کے منتظمین نے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ ہمارے دو ممالک کے درمیان آپ کا جو کردار ہے اس کا آپ لوگوں کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ واقعی ایک پل کا آپ نے کام کیا ہے، اور اس ملک نے جس طرح آپ لوگوں کا خیال رکھا ہے، یہ آپ کا دوسرا وطن ہے، آپ کا گھر ہے، اور ہماری طرف سے سفارت خانے کی طرف سے جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تقریب میں پاکستانی ملی نغمے اور خوبصورت رقص بھی پیش کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سڈنی فائرنگ واقعے کو خوفناک قرار دے دیا۔ حملہ آور کو روکنے والے احمد کی بہادری کو بھی سراہا۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آسٹریلیا کے بنڈائی بیچ پر خوفناک حملہ ہوا ہے جو یہود دشمن حملہ تھا، جس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ کہا کہ فائرنگ کرنے والے کو سامنے آ کر روکنے والا بہت بہادر شخص ہے جس نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی، یہ شخص قابل احترام ہے۔ مزید کہا کہ شام میں امریکی فوج پر داعش نے حملہ کیا، شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران کی سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ واقعے کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پرتشدد حملے کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی اور انسانوں کا قتل عام جہاں بھی ہو اسے مسترد اور قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ فلسطین نے آسٹریلیا میں سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور دوست ملک آسٹریلیا کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آسٹریلیا نے کینیڈا اور برطانیہ کے ہمراہ رواں برس ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کیا ہے۔
وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کا میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اہم ہے۔ کئی اصلاحات پر حکومت پہلے سے عمل پیرا ہے۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ وزارت خزانہ سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت درمیانی مدت کی اصلاحات مرحلہ وار نافذ کی جاتی ہیں۔ ہر IMF جائزے میں نئے اقدامات تجویز ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمن کے اثاثاجات کے گوشواروں کی اشاعت کا معاملہ مئی 2024 سے EFF میں شامل تھا۔ موجودہ ساختی ہدف سول سروسز ایکٹ 1973 میں ترمیم کے بعد اگلا منطقی قدم ہے۔ نیب کی کارکردگی اور خود مختاری میں بہتری پر گزشتہ جائزوں میں اتفاق ہوا۔ مؤثر کارکردگی اور دیگر تحقیقاتی اداروں سے تعاون کی مضبوطی اس تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے پہلے کا طے شدہ ہے۔ صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو مالی معلومات تک رسائی دینا CFT اصلاحات کا حصہ ہے۔ حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ اس سے مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا۔ مالی سال 2026 میں ترسیلات زر میں 9.3% مزید اضافہ متوقع ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ترسیلات زر کی لاگت کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے۔ اس کا مقصد اجناس کی منڈیوں میں حکومتی مداخلت کم کرنا ہے۔ FBR میں اصلاحات حکومت کے وسیع تر ریونیو بڑھانے کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بجلی کی تقسیم کر کمپنیوں کی نجکاری EFF پروگرام میں شروع سے شامل ہے۔ ریگولیٹری اصلاحات اور کاروباری ماحول میں بہتری کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 میں ترمیم وسیع تر اصلاحات کا حصہ ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کے ایکٹ میں ترمیم سے متعلق جائزہ اگلا مرحلہ ہے۔ مئی 2024 سے ابتدائی MEFP میں بھی کھاد اور زرعی ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی متعارف کرانے کا ساختی ہدف شامل تھا۔ تازہ MEFP میں شامل اقدامات حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلائی اوورز، انڈر پاسز، بس اسٹیشنز اور سروس روڈز عوام کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ منصوبے ٹریفک دباؤ کم کرنے، سفری سہولت میں اضافے اور روزمرہ زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں جاری مختلف منصوبوں کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات سندھ، میئر کراچی اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ترجمان کے مطابق بھینس کالونی ریلوے لائن پر فلائی اوور، مہران ہائی وے سے نیشنل ہائی وے N5 تک فلائی اوور کی مجموعی لمبائی 682 میٹر اور چوڑائی 20.65 میٹر ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فلائی اوور منصوبے کی مجموعی لاگت 1 ارب 62 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ منصوبے پر مالی پیش رفت 48% اور کام کی پیش رفت 58% مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے ملیر اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ نمایاں طور پر کم ہوگا۔ انہوں نے ملیر کینٹ تا نمائش ریڈ لائن کا جائزہ بھی لیا۔ منصوبے سے متعلق بریفنگ میں بتایا گیا کہ BRT ریڈ لائن کوریڈور موسمیات سے ملیر ہال تک کی مجموعی لمبائی 9.65 کلومیٹر اور فیز 2 12.85 کلومیٹر طویل ہے۔ فیز 1 میں 3 انڈر پاسز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نکاسیاب اور لینڈ اسکیپنگ کے اضافی کام بھی منصوبے میں شامل ہے۔ فیز 1 کی مجموعی لاگت 13 ارب 79 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایم جناح روڈ پر جاری گرین لائن کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کوئی ذریعہ معاش کے لیے ملک سے باہر جائے تو برا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر جائے تو افسوسناک بات ہے۔ حافظ نعیم الرحمان مینار پاکستان گراؤنڈ میں کارکنوں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیت سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے دولت اور طاقت کی بنا پر پوری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے اسی ظلم اور جبر کے خلاف لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام کمزور کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد غریب آدمی کے لیے عدالتیں مزید کمزور ہو گئی ہیں۔ 21 دسمبر کو اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی اور خطے کے دیگر ملک صرف ایک ایسے افغانستان پر ہی اعتبار کر سکتے ہیں جو کہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیتا ہو، تبھی یہ ملک افغانستان کے ساتھ بامعنی بات چیت کر سکتے ہیں اور تبھی افغانستان اپنے بھرپور معاشی امکانات سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کی میزبانی میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی ایک کانفرنس کے دوران کہی، جس میں ان ممالک اور روس کے افغانستان سے متعلق نمائندوں نے شرکت کی۔
محمد صادق نے تمام شرکا کی اس بات سے اتفاق کیا کہ افغان سرزمین سے ابھرنے والا دہشت گردی کا مسلسل خطرہ پورے خطے کے لیے چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام پہلے ہی بہت دکھ سہ چکے ہیں اور اب وہ بہتری کے حقدار ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ افغانستان کے موجودہ حکمران ان کے دکھوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بلا امتیاز پاک کریں۔ خضدار کے علاقے وڈھ میں وڈھ ہائی اسکول کے عقب میں واقع گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ خضدار پولیس کے مطابق علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سرگودھا میں دلہن عروسی لباس میں شادی کے روز فرار ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ چنیوٹ کی مکین خاتون نے نصیر پور کے خاندان کو ایک طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ دکھایا۔ لڑکے کے والد نے رشتے کے عوض لڑکی کے والدین کو 5 لاکھ روپے ادا کر کے رشتہ طے کیا۔ شادی کی تقریب 12 دسمبر 2025 کو منعقد ہوئی۔ شادی کے روز ایک شخص تقریب میں پہنچا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہنگامہ کرنے والے شخص نے دعویٰ کیا کہ دلہن اب بھی اس کی بیوی ہے۔ ہنگامے کے بعد یہ شخص دلہن کو لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے رشتہ کرانے والی خاتون اور دلہن سمیت 3 افراد کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دلہے کے والد کا کہنا ہے کہ شادی کے نام پر دھوکہ دے کر ان سے 5 لاکھ روپے ہتھیائے گئے ہیں۔